41 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد کیا کیا معجزات ہوتے ہیں، اس حوالے سے میں آپ کو تمام باتیں بتاؤں گا، اور اس مبارک سورت کے جو بھی فوائد ہیں وہ آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ نے ویڈیو کے شروع میں پڑھا کہ آج کی ویڈیو میں سورۃ فاتحہ کا نہایت ہی پاورفل اور آزمودہ وظیفہ آپ کو بتایا جائے گا۔ سورۃ فاتحہ ایک ایسی سورت ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ اتنے میں آسمان سے ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، آج آسمان کا وہ دروازہ کھولا گیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ پھر وہاں سے ایک فرشتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، خوش ہو جائے، آپ کو سورۃ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات عطا کی گئی ہے۔ ان کے ہر لفظ میں نور ہے۔ یہ سورت اتنی فضیلت والی ہے، جو اس کی تلاوت کرے گا، اس کا وظیفہ کرے گا، انشاءاللہ اس کو بہت فائدہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو وہ مانگے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ سورۃ فاتحہ کا پہلا حصہ اللہ کے لیے ہے اور دوسرا حصہ بندے کے لیے ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو وہ مانگے۔ اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور جو وہ مانگے گا وہ اسے دیا جائے گا۔ محترم ناظرین، اب میں آپ کو سورۃ فاتحہ کا مختصر تعارف پیش کروں گا تاکہ آپ اس کمال وظیفے کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ سورہ فاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 7 آیات ہے۔ اس سورت کے 27 نام مفسرین نے بیان کیے ہیں، جن میں مشہور نام یہ ہے: الفاتحہ، رحمتوں، برکتوں اور علوم و ہدایت کے دروازے کھولنے والی۔ الکتاب، الہامی کتابوں کے اسرار کی کنجی۔ ام القرآن، قرآن کے مضامین کا خلاصہ۔ السبع المثانی، بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات۔ سورہ الحمد، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور مناجات پر مشتمل سورت۔ سورہ کنز، فضل، برکت اور اسرار کا خزانہ۔ سورہ شفا، جسمانی اور روحانی بیماریوں کے لیے شفا۔ ایک مرتبہ کسی شخص کو سانپ نے کاٹ لیا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص پر سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو سعید، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ رقیہ دم کرنے والی سورت ہے؟ اس واقعے سے آپ سورۃ فاتحہ کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سورت میں کتنی تاثیر ہے۔ تو چلتے ہیں بنا وقت ضائع کیا وظیفے کی طرف شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسے اعمال اور وظائف آپ کے پاس بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔ محترم ناظرین، اگر کوئی شخص فجر کی سنت اور فرض نماز کے درمیان وقت میں، یعنی فجر کی اذان کے بعد گھر پر اچھے طریقے سے وضو کر کے 2 رکعت نماز سنت ادا کرے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لے یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لے، لیکن بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ مکمل پڑھے تو یہ عمل نہایت شفا بخش اور برکت والا ہوگا۔ یہ بات رکھیے کہ ہر مرتبہ سورۃ فاتحہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ مکمل پڑھنا ہے، یعنی ہر بار مکمل سورت پوری بسم اللہ کے ساتھ پڑھی جائے، اور آخر میں پھر وہی درود شریف پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔
محترم ناظرین، جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو، بخار، کینسر، نزلہ، زکام، سر درد، جگر، دل یا کسی بھی روحانی یا جسمانی بیماری میں مبتلا ہو، تو یہ وظیفہ ان تمام امراض کے لیے شفا ہے۔ جو بھی اس عمل کو اخلاص سے کرے گا، انشاءاللہ ضرور اس کے مثبت اثرات اپنی زندگی میں محسوس کرے گا۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ آپ کے رزق میں برکت کا باعث بنے گا۔ اس وظیفے سے آپ کی کاروبار میں ترقی آئے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے گا۔ محترم ناظرین، ہر عمل صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرے، دنیا کی لالچ کے لیے ہرگز نہ کرے۔ اگر نیت صحیح نہ ہو تو وظیفے کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے، اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس میں اپنے رائے دیں اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً کر لیں، کیونکہ میں آپ کے لیے ایسے روحانی ویڈیوز اور مفید ویڈیوز لاتا رہوں گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔